اچھا، یہ منظر تو میرے خیال ہے ہم سب نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، ہم، شاید اپنے گھر میں۔ ایک بچہ ہے، اسے فون لے لیا اور بس وہ غصے سے چیخ رہا ہے، زمین پر لیٹ گیا ہے، ٹانگیں مار رہا ہے۔ یہ سین اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے بس بچے کی ضد سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم جن ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں ان کا عنوان ہے اسکرین کا جال، ہم، اور وہ اسی منظر سے شروع ہو کر ایک بہت ہی پریشان کن سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارے بچوں سے ان کا بچپن کون اور کیوں چھین رہا ہے۔ ہم۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی تہہ تک پہنچا جائے، یہ اسکرین کی لت آخر ہے کیا، یہ بچوں پر کیسے اثر کر رہی ہے، اور سب سے اہم اس کا حل کیا ہے، خاص طور پہ اسلامی نقطہ نظر سے۔ اور ان ذرائع کی ایک بہت ہی منفرد بات ان کا انداز بھی ہے۔ وہ اپنے پیغام کے لیے 3D پکسر جیسے ویژولز استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک ایک کارآمد ڈیوائس نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک خاموش دشمن کہتے ہیں۔ ایک ایسا دشمن جو ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پا رہے، اور یہ خاموشی سے ہمارے بچوں کی سوچ، ان کے اخلاق، ان کے رشتے اور یہاں تک کہ ان کے ایمان پر بھی آہستہ آہستہ حملہ کر رہا ہے۔ خاموش دشمن، یہ تو بہت ہی سنگین اصطلاح ہے، لیکن کئی والدین یہ سوچیں گے کہ یہ دشمن تو بڑا کام کا ہے، بچوں کو مصروف رکھتا ہے، کچھ سکھاتا بھی ہے، خاص طور پر جب والدین تھکے ہوئے ہوں یا… جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، ذرائع اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے استعمال کے طریقے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ جب ایک آلہ فائدے سے زیادہ نقصان پہنچانے لگے تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فون اب صرف ایک آلہ نہیں رہا، اس نے گھر کے سکون کو ایک نفسیاتی جنگ کے میدان میں بدل دیا ہے۔ اور جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ کون سی مثالیں؟ میں جاننا چاہوں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کا بچہ وہ اپنی ماں کی گود اور اس کی لوری سے زیادہ شاید اسکرین کی روشنی کو پہچانتا ہے۔ وہ اپنے والد کی پکار پر شاید اتنی جلدی نہ اٹھے جتنا ایک نوٹیفیکیشن کی ٹنگ پر اٹھتا ہے۔ اور یہ تو شاید بہت سے گھروں کی سچائی ہے کہ بچے کو نماز کی فکر ہو نہ ہو، موبائل کی بیٹری ختم ہونے کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ اور ہم یعنی والدین خود کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں ان ذرائع میں۔ اس کا بھی ذکر ہے، ارے بس تھوڑی دیر کے لیے تو دیا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایک ایسی تنبیہ آتی ہے جو مجھے پڑھ کر جھنجھوڑ گئی۔ یہی تھوڑی دیر پوری زندگی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ ذہنی غلامی کا تصور سامنے لاتے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام عادت یا شوق نہیں ہے، یہ ایک لت ہے، اور اس کا دماغ پر وہی اثر ہوتا ہے جو کسی نشے کا ہوتا ہے۔ ہر ویڈیو، ہر گیم، ہر سوائپ، اس کے ساتھ بچے کے دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل نکلتا ہے۔ یہ خوشی اور فوری تسکین کا احساس ہے، اچھا، دماغ کے لیے ایک میٹھی گولی کی طرح۔ یعنی دماغ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ بار بار وہی احساس چاہتا ہے؟ بالکل، بچہ لاشعوری طور پر اس کیمیائی جھٹکے کا، اس رش کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ بار بار اس فوری خوشی کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب یہ مطالبہ پورا نہ ہو، جب فون چھین لیا جائے، تو اس کا رد عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی نشے کے عادی کا ہوتا ہے۔ ذرائع نے اس کے نتائج کی ایک پوری فہرست دی ہے: شدید غصہ، بے صبری، ضد، والدین کی نافرمانی، لوگوں سے نہ ملنا، تنہائی، اور آخر میں ایک بہت خطرناک کیفیت جسے وہ بے حسی کہتے ہیں۔ مطلب بچے کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ خوشی نہ غم۔ اور جب میں نے یہ پڑھا تو اس نے اس پورے منظر کو دیکھنے کا میرا نظریہ ہی بدل دیا۔ وہ بچہ جو فون چھن جانے پر چیخ رہا ہے، ہم اسے بدتمیز سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع اسے ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی نہیں، یہ لت کی چیخ ہے۔ یہ جملہ سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ اصل میں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہی ان ذرائع کی سب سے بڑی خوبی ہے، وہ ہمارا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم رویے کے پیچھے کی وجہ کو دیکھیں، اور یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گہری روحانی جڑیں بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے نفسیاتی تصویر دیکھ لی، دماغ کی کیمسٹری کو سمجھ لیا، لیکن جیسا آپ نے کہا، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ایک روحانی فریم ورک کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہیں پر امانت کا تصور آتا ہے، جو مجھے بہت طاقتور لگا۔ جی ہاں، اسلام بچے کو والدین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت کہتا ہے۔
یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ایک بہت مقدس ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے ذرائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایت یعنی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی والدین سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بالکل، لیکن یہاں سب سے اہم بات اور دلچسپ بھی یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ آخرت میں سوالات کس قسم کے ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بچے نے کتنی ایپس چلائیں یا اس کے سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز تھے یا اس نے ویڈیو گیمز میں کیا سکور کیا۔ یہ سب دنیاوی کامیابیاں وہاں بے معنی ہوں گی۔ تو پھر سوال کیا ہوگا؟ سوال بہت گہرا اور بنیادی ہوگا۔ سوال ہوگا، اس بچے کے دل میں کیا ڈالا گیا، اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا اور اس کے کانوں نے کیا سنا۔ یہ 3 سوال یہ پوری بحث کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یہ توجہ کو ظاہری چمک دمک سے ہٹا کر بچے کی باطنی، روحانی اور اخلاقی تربیت پر لے آتے ہیں۔ کیا ہم یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی آنکھ، کان اور دل پاکیزہ مواد سے پرورش پا رہے ہیں، یا ہم نے انہیں ایک ڈیجیٹل سمندر میں بے سہارا چھوڑ دیا ہے جہاں ہر طرف غلاظت اور فتنہ ہے؟ یہ بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ تو مسئلہ بھیانک ہے اور روحانی ذمہ داری اس سے بھی بڑی۔ یہ سب جان کر تو کوئی بھی والدین خوفزدہ اور بے بس محسوس کر سکتا ہے۔ تو اب حل کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں ایک 5 نکاتی منصوبہ ہے، پروفیٹک اسلامک ایکشن پلان۔ 5 نقطے۔ یہ سن کر ہی تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی عملی ہے؟ مطلب آج کل کے دور میں جہاں اسکول کا کام تک آن لائن ہے، کیا والدین یہ کر بھی سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ذرائع اسے ایک عملی، ممکن اور آزمودہ منصوبے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ایک دن میں سب کچھ بدلنا نہیں، بلکہ صحیح سمت میں پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اور اس کا پہلا نقطہ شاید سب سے سادہ لیکن سب سے مشکل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین خود مثال بنے۔ منطق بہت سیدھی ہے۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم خود ہر وقت فون میں گم ہیں، کھانے کی میز پر بھی ہماری نظریں اسکرین پر ہیں، تو ہم بچوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائیں؟ ہم سب نے یہ منظر دیکھا ہے۔ پارک میں بچہ جھولا جھول رہا ہے اور ماں یا باپ فون میں مصروف ہے۔ جی ہاں۔ بچہ انہیں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ان کی توجہ اسکرین پر ہے۔ وہ بچہ اس لمحے کیا سیکھ رہا ہے؟ یہی کہ فون اس سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے ذرائع نے ایک عملی ٹپ بھی دی ہے کہ دن میں کچھ وقت، جیسے کھانے کا وقت یا سونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ، پورے گھر کے لیے نو اسکرین زون ہو۔ چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن شاید اس کے اثرات بہت بڑے ہوں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، جو اس غلطی کی نشاندہی کرتا ہے جسے مواد سب سے بڑی غلطی کہتا ہے، اور وہ ہے بچے کو چپ کرانے، بہلانے یا کھانا کھلانے کے لیے فون کا استعمال۔ جب بچہ رو رہا ہو تو فون تھما دینا سب سے آسان حل لگتا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ اس کے ہاتھ میں زہر دینے جیسا ہے۔ تو ذہنیت کو کیسے بدلا جائے؟ ذہنیت کو انعام سے ذمہ داری کی طرف لانا ہوگا۔ فون کو ایک کھلونا یا انعام نہ سمجھا جائے، اسے ایک ذمہ داری کے طور پر متعارف کروایا جائے، اور یہ تب تک نہیں دینا چاہیے جب تک بچہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ بھی اسی سے جڑا ہوا لگتا ہے کہ صرف فون چھین لینا کافی نہیں ہے، اس سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے بھرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ بچے سے اس کا ڈیجیٹل کھلونا لے رہے ہیں تو آپ کو اسے کوئی حقیقی متبادل دینا ہوگا۔ بالکل درست۔ صرف نہیں کہنا کافی نہیں ہے، اس خلا کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں سے بھرنا ہوگا۔ ذرائع کئی متبادل بتاتے ہیں: کتابیں پڑھنا، جسمانی کھیل، والدین کے ساتھ باتیں کرنا، مل کر کوئی تخلیقی کام کرنا جیسے پینٹنگ یا باغبانی، اور عبادات میں شرکت۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کی توانائی کو اسکرین کی مصنوعی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا کی خوبصورتی کی طرف موڑا جائے۔ یہ تو بچے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اس کے لیے انہیں بھی اپنا وقت اور توجہ دینی پڑے گی۔ یقیناً۔ اور چوتھا نقطہ اس حل کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے: نماز اور ذکر کو گھر کا معمول بنانا۔
مواد میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ دل زیادہ دیر اسکرین کا غلام نہیں رہ سکتا۔ جب دل کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی یہ مصنوعی لذتیں خود بخود پھیکی پڑنے لگتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم باریکی بھی بتائی گئی ہے کہ بچوں کو نماز سختی سے نہیں بلکہ محبت اور شوق سے سکھائی جائے، انہیں نماز سے ڈرایا نہ جائے بلکہ اللہ سے جوڑا جائے۔ اور آخری اور پانچواں نقطہ وہ دعا ہے، جسے ذرائع سب سے طاقتور ہتھیار کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ بحیثیت انسان ہماری کوششیں محدود ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کی ہر چیز پر نظر نہیں رکھ سکتے۔ آخر کار ہمیں انہیں اللہ کی حفاظت میں ہی دینا پڑتا ہے۔ جی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت جامع دعا بھی تجویز کی ہے جو والدین کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، میرے بچوں کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہر ظاہر و باطن کے فتنے سے محفوظ فرما، آمین۔ یہ دعا والدین کی کوشش، ان کی بے بسی اور اللہ کی لامحدود قدرت پر توکل کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ یہ 5 نکاتی منصوبہ واقعی بہت جامع محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف رویے کو بدلنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ سوچ، ماحول اور روحانی تعلق سب کو بدلنے پر زور دیتا ہے۔ اب ذرا اس مواد کی اپنی پیشکش کے انداز پر بات کرتے ہیں، جو مجھے شروع سے ہی بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ مطلب اتنا سنجیدہ پیغام اور اس کے لیے 3D پکسر طرز کے رنگین ویژولز، یہ تھوڑا غیر معمولی ہے۔ جی، یہ ایک بہت سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ مواد میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس پیغام کو ایک لیکچر یا فتویٰ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح کا بصری انداز بچوں کے لیے دلچسپ ہوتا ہے اور والدین کے لیے بھی قابل قبول، مانوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ سخت اور خوفزدہ کرنے والا محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ پیغام بہت سنجیدہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ پیغام صرف دماغ تک نہ پہنچے بلکہ نرمی سے دل میں اتر جائے۔ اور اس کے پیچھے جو حکمت انہوں نے بیان کی ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ بعض سچ صرف الفاظ سے نہیں، مناظر سے سمجھ آتے ہیں۔ ایک تصویر، ایک منظر جو اثر ڈال سکتا ہے، وہ شاید کئی صفحات کی تحریر بھی نہ ڈال سکے۔ جیسے ایک رنگین کمرے میں ایک بچے کا اکیلے اسکرین کو گھورنا، یہ منظر تنہائی کی جو تصویر پیش کرتا ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل، یہ پیغام کو قابل ہضم اور قابل عمل بناتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو مرکزی پیغام ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک امید بھی۔ ذرائع میں ایک بہت ہی جذباتی اور چونکا دینے والا جملہ ہے جو مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے۔ کل آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہوگا مگر آپ سے دور ہوگا، یعنی جسمانی طور پر وہ پاس بیٹھا ہوگا لیکن اس کا دل اور دماغ کسی اور ہی ڈیجیٹل دنیا میں گم ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، مقصد ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ جی، اور اس جگانے کا مقصد کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق اگر اس ساری گفتگو کو سن کر یا اس مواد کو دیکھ کر کوئی ایک والدین بھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ مجھے آج سے کچھ بدلنا ہے، تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تبدیلی کا سفر اسی ایک لمحے کی سوچ سے، اسی احساس ذمہ داری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فوری تبدیلی کا مطالبہ نہیں بلکہ صرف پہلا قدم اٹھانے کی ترغیب ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ مواد جاگنے کو تبدیلی کی پہلی سیڑھی کہتا ہے، لیکن یہ جاگنا ایک ایسے گھر میں کیسا نظر آتا ہے جہاں اسکرینیں صرف بچوں بلکہ خود والدین کی زندگیوں میں بھی گہرائی تک سرایت کر چکی ہیں۔ یہ صرف بچے کو بدلنے کا منصوبہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک خاندان ایک اکائی کے طور پر ایک ساتھ کیسے جاگ سکتا ہے؟ جب پورا خاندان مل کر اسکرینوں کو ایک طرف رکھتا ہے تو اس خاموشی میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں؟ مزید نئی معلومات بچوں سے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا بچہ کیسا ہے، اگلا ٹاپک کس چیز پر دیکھنا چاہتے ہیں، ضرور بتائیں۔ آج سے ہر روز آپ کو اس چینل پر بچوں کے حوالے سے نئے مواد دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔